سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان پاک ہے وہ ذات جس نے اللہ کے نبی کو لے کر گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی شب معراج میں ڈھونڈا ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی اپنی چچی ذات بہن کے گھر آرام فرما رہے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. جبرائیل کو رب نے حکم دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب کائنات نے حکم دیا، جاؤ جبرائیل میرے نبی کو میرے پاس چند لے کے آؤ، ان کو معراج سے سرفراز کیا جائے گا. اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین کو. جبرائیل سے رب کائنات نے فرمایا ہے جبرائیل جاؤ جنت کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ جاؤ اور جنت کو سجا ڈالو اور جہنم کے داروغ کو کہو کہ جہنم کے دروازے بند کر دیا جائے اور قبر میں جتنے بھی مردے ہیں تمام کی عذاب کو آج اٹھا لیا جائے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جو جسم سے روح نکالتا ہے اس کو یہ منع کر دو کہ آج کسی انسان کی جسم سے روح نہ نکالے. پھر حضرت میکائیل علیہ السلام سے کہا کہ جو چیز تم کو فرض کیا، یعنی جو چیز تمہارے لیے ضروری کیا گیا اس میں تم لگ جاؤ. جب جنت کو سجانے کے لیے 70,000 فرشتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے صدقے جب اس رات تمام میتوں کے یعنی قبر میں مردے لیتے ہوئے ہیں، تمام کی عذاب کو بند، جہنم کے دروازے بند کر دیے اور جس انسان کی روح نکالی جائے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے صدقے ان کی جسم سے روح نکالنا بند. جب یہ معلوم ہوا کہ آج ہر چیز بند کر دیا گیا، جنت کو سجا دیا گیا، جب جنت میں حضرت جبرائیل امین حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے 70,000 فرشتوں کو لے کر میرے مصطفیٰ کو لانے کے لیے براق لانے گیا. جس کو براق اس کو کہا جاتا ہے کہ گدھے سے بڑا خنجر سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کو براق کہا جاتا ہے. اب وہاں جا کر پہنچا تو جتنے بھی براق یعنی کئی ہزار جنت میں براق ہیں، سب براق کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. لیکن ایک براق ایسا تھا کہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے مایوس ہو کر کے کھڑا
براق کو پکڑا اور لے کر مصطفیٰ کے قدموں میں آیا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں براق لے کر 70,000 کے بھارتیوں فرشتوں کو لے کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے. میرے مصطفیٰ اپنی چچی ذات بہن ام ہانی کی گھر آرام فرما رہے ہیں. اس ام ہانی کی گھر میں آرام فرما رہے سوئے ہوئے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں. اب اللہ کا حکم ہے کہ اے جبریل جلد اب جلد میرے محبوب کو لاؤ, میں ان کا معراج یعنی میں ان کا دیدار کروں گا. ایک طرف رب کا حکم ہے اور مصطفیٰ یہاں آرام فرما رہے ہیں. میں اس کو جگاؤں تو بے حرمتی ہو جائے گا. اب جبریل امین اپنی نوری ذہن سے سوچ رہے ہیں کہ میں مصطفیٰ کو جگاؤں تو یہ بے حرمتی ہے, اور رب کا فرمان ہے کہ میرے پاس جلدی میرے محبوب کو لاؤ. اگر میں کروں تو کروں کیا؟ اب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوراً ندا ہے جبریل تمہاری بہن یعنی تمہاری بہن زبان یعنی ہوٹ کافور کے ہے, مصطفیٰ کے تلوے نور کے ہے. ان کے تلووں کو روشن دو, مصطفیٰ بیدار ہو جائیں گے. جب اللہ کا حکم سن کر یعنی جبریل امین مصطفیٰ کے تلووں کو بوسہ دیا, چوما, تو میرے نبی بیدار ہو گئے. اب فرما رہے ہیں جبریل بتاؤ کیا ضرورت ہے, کیوں آئے ہو, آخر معاملہ کیا ہے؟ تو جبریل سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا ہے جبریل بتاؤ کیا ضرورت ہے, آخر بات کیا ہے؟ جبریل نے کہا کہ رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. جب کہا کہ رب کائنات آپ کا دیدار کا مشتاق ہے, آپ کو آج 70,000 فرشتوں کے ساتھ آپ کو لانے کے لیے آیا ہوں, اسی لیے کہ رب کا حکم ہے میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ, اور میں ان کو میرا سے سرفراز ادا کروں گا. اب مصطفیٰ کریم میرے حضرت جبریل امین براق لے کر گئے. براق لے جانے کے بعد اب مصطفیٰ کریم کو سفر کرنے کے لیے براق پر بیٹھا رہے ہیں. اب میرے نبی کریم براق پر سفر یعنی اس پر سفر کرنے سے پہلے مصطفیٰ کی اب ذہن اور دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں کچھ آن میں رب کی دیدار کرنے جاؤں گا, یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤں گا. لیکن میرا گنہگار امت, کمزور امت, جس کو کل سوار کہا جاتا ہے, بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, وہ راستہ میرا گنہگار امت کیسے پار کرے گا؟ جبریل امین اب فرما رہے ہیں کہ ایک طرف رب کا بلاوا ہے کہ جلد میرے محبوب کو لے کر آؤ, اور میرے محبوب اپنے گنہگار امتیوں کی یاد میں اب نہیں کرے. جبریل امین فرمائے حضور آپ کے خدمت میں کچھ کمی تو نہیں گیا, کچھ کمی نہیں رہا کہ جبریل کچھ آپ کے خاطر کم خاطر یعنی کوئی چیز کم تو نہیں ہوا. تو مصطفیٰ فرما رہے ہیں اے جبریل تمہارے یعنی تم نے جو انتظام کیا رب کائنات نے بلایا اس میں کوئی کمی نہیں, لیکن میرے گنہگار
معراج میں جا رہے ہیں تو یاد فرما رہے ہیں، لیکن ہمارا امتی ہو کر مصطفیٰ کریم کے آنکھوں پر نماز پڑھ کر ٹھنڈک نہیں پہنچا پا رہے ہیں، جو مصطفیٰ کریم کے فرمان کے مطابق دنیاوی زندگی گزارے گا، دنیا بھی سلامت آخرت بھی سلامت، میرے امام فرماتے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، لوگوں کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کو بھولے گا، امت کو ہر وقت یاد کرے جب اس دنیا سے یعنی زمین کے اوپر سے اللہ رب العزت کے قریب پہنچے۔ قرآن فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فقاب قوسين، پہلے فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، میرے مصطفیٰ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام نے مصطفیٰ امامت فرما رہے ہیں تمام انبیاء کرام کو، پھر تمام انبیاء کے امامت کرنے کے بعد اب مصطفیٰ کا سفر شروع، پہلے آسمان پر پہنچا حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر پہنچا حضرت عیسیٰ روح اللہ اور عیسیٰ روح اللہ اور یحییٰ علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پر پہنچا مصطفیٰ حضرت یوسف سے دیدار، پھر چوتھے آسمان پر پہنچا حضرت ادریس علیہ السلام کا دیدار، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات، اور چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات، ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچا، اب ساتویں آسمان سے آگے سدرا، سدرا اس کو کہا جاتا ہے جو ایک بیری کا درخت ہوتا ہے، ان کی پتیاں ہاتھی کے کان کے اتنا برابر ہے۔ اب وہاں سے ساتویں آسمان سے سدرا پر پہنچا، اب یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کے امامت مصطفیٰ فرمائے، اب جانے کے بعد بیت المعمور، سدرا سے آگے بیت المعمور ہے، اب سدرا میں حضرت جبریل امین ان کے ساتھ چھوڑ دی، مصطفیٰ کریم اب اس سے آگے بڑے طرح سفر فرما رہے ہیں، اب وہاں سے یعنی سدرا سے آگے بیت المعمور میں پہنچا تو 70,000 فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں، جب اس کو بھی پار کر چکا، مٹی سے نام رکھا، اس نے بھی آگے بلا کر رب قرآن میں فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فقاب قوسين، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، مصطفیٰ میرے نبی اللہ سے اتنا قریب ہوا کہ ایک اور دو ہاتھ کا فاصلہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے پاس 2 ہاتھ کا فاصلہ ہے، جب 2 ہاتھ کا فاصلہ بڑھ ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو میرا سے سرفراز فرمایا، سرفراز فرمایا، اب میرے مصطفیٰ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، مصطفیٰ کریم جب تشریف لا رہے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اب کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کا دیدار ہوا، اب وہاں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اپنے گنہگار امتیوں کے لیے کیا لے کر آیا، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں اپنے
45 وقت کی نماز اب رب بھی جانتا ہے کہ 5 ہی وقت رہے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 50 وقت میں نماز لے کر آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ نبینا 5 کم کرتے کرتے 5 وقت میں رکھ دیے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دن کی ہے نور پر رب کی نور کا ہو رب کی ایک جھلک تجھے دور نہ ڈالا میں برداشت کر نہیں پایا. لیکن مصطفیٰ کریم رب کی دیدار کیا دونوں کے نور کو اس طرح سیراب ہوا کہ آج میرا آرزو ہے تمنا ہے موسیٰ علیہ نبی اللہ فرما رہے ہیں میں بار بار محبوب کی دیدار کروں اور رب تبارک و تعالیٰ سے محبوب بار بار جائے اور یہ کہے کہ اللہ ان کی دیدار اور مصطفیٰ اللہ کی دیدار کرے. اس نبی کا کلمہ ہمارا پڑھے ہیں پھر بھی ہمیں آج اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنکھوں پر ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز ادا نہیں کر رہے ہیں. وہ گنہگار بندوں کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گنہگار بندوں کے لیے ہر وقت جب پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے جب معراج میں جا رہے ہیں رب حبلی رب سلم امتی کہتے ہوئے یا اللہ میری امت کو اس صراط سے پار کر دے. آج یہ وہابی تبدیل مت مذہب کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہے جو کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے تو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین سے جا کر کے پوچھو فرما رہے ہیں انن الارض مشارقها ومغاربها میں نے پوری پورے زمین کے چپے چپے کو کونے کونے کو دیکھا لیکن مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی کو نہیں پایا. اسی نبی کے ہم اور آپ کلمہ پڑھے ہیں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج نبی منانے کے لیے آج ہم اور آپ اکٹھا جمع ہوئے ہیں. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہم اور آپ وسیلہ بنا کر مصطفیٰ کی آنکھوں پر ٹھنڈک نہ پہنچائے. قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز ایسی عبادت ہے کہ نماز کے ذریعے تمام بے حیائی پورے باطل خرافات چیزوں سے وہ انسان باز آ جاتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو اور جگہ ایمان والوں پر کہا ہے اس لیے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلا نمبر ایمان نماز روزہ زکات حج. ایمان صحیح ہے تو آپ پر نماز فرض نماز ہے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پر زکات مال ہوا تو مالوں پر زکات نکالو. آپ زکات نکال رہے ہیں تو رمضان کا مہینہ اگر ملے تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھو اور جس کے پاس مال و جائیداد اتنی ہو جائے اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد مال بن جائے تو خانہ کعبہ کی ایک مرتبہ تمہارے اوپر حج فرض ہے. ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے آج کی بابرکت رات اس بات کے سر پر گنہگاروں کا گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن مقدس یہ ایک واحد تنہا کتاب ہے جس کو پوری کائنات میں ہر وقت پڑھی جاتی ہے. اس
قرآن کے یعنی قرآن میں ذالک کتاب فرما کر یہ بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جس نے ایمان لایا، قرآن پر عمل کیا، ان کی دنیا بھی سلامت آخرت بھی سلامت، اور جس نے قرآن کی ایک الفاظ کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ ایمان والا اپنے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے قرآن کو صرف قرآن کو دور کی بات، قرآن کی ایک سورت احد پڑھ کر 3 مرتبہ بہترین سے پڑھ لے تو ان کا ایصال ثواب اپنے گھر والوں کے لیے کرتا ہے تو ان کو ایک ختم قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیکن گھر میں قرآن کو ہمارا سجا قبول دیتے، آزان دی جاتی ہے، نماز کا کوئی خیال نہیں، رمضان کا مہینہ باقی ہے، روزہ رکھنے کا کوئی خیال نہیں، مال ہے ہم کو اور آپ کو زکات نکالنے کا کوئی فکر نہیں۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس یہی ایک راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم کو نچوڑیں گے تو سیدھا راستہ یہی ملے گا۔ ایمان کے بعد تمام عبادتوں میں ارکان والا عبادت نماز ہے، اور وہ انسان نماز پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جب دنیا سے جانے کے بعد ان کی روح جب جسم سے پرواز کرے تو ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آئے گا تو مصطفیٰ کی تعلیم کا بیمار ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو خود چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جب ہمارے نبی کے آنکھوں پر ٹھنڈک پہنچاؤ گے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرو گے، اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کرو گے، قیامت کا وہ ہولناک منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھے گا، ماں بیٹیوں سے دور، ہر کوئی ہر ایک سے دور ہے۔ جس نے دنیا میں صحیح یعنی اللہ کی عبادت کی، سیدھا راستہ اختیار کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھا، حدیث پر عمل کیا، اللہ کے گھر میں آ کر کے 5 وقت نماز پڑھا تو رب فرماتا ہے قیامت کے دن اس بندے کو ہمسایہ کہہ کر پکارے گا۔ رب فرماتا ہے قیامت کے دن فرشتوں سے فرمائے گا اے فرشتے جاؤ ہمارے ہمسایہ کو لاؤ۔ فرشتے بات چیت کریں گے، یا اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ جس کو جسمانیت سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، لیکن میرا ہمسایہ کون؟ رب پکارے گا میرا ہمسایہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کی، وہ آج ہمارا ہمسایہ ہوگا۔ لیکن آج مسجدوں میں ایک سنسان، ہفتہ میں ایک دن جمعہ آتا ہے، ہم ادھر ادھر ٹہلتے ہوتے ہیں لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ نہیں ہوتے۔ ایسے بھی آپ کو ناہنزار بے خدا لوگ ملیں گے کہ جو نمازیں جمعہ تو دور کی بات، سال میں 1 مرتبہ عید اور بقرہ عید کی نماز پر نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب اس انسان کی تدبیر میں کیا ہوگا؟ ارے یہ دنیا کے لیے وہ تماشا ہے، اگر رب کو راضی کر کے اس دنیا میں رب کو راضی کر لیں گے تو جب قبر میں پہنچیں گے
مصطفیٰ کریم نے کلمہ پڑھی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز فرما رہے ہیں ان کو عمل نہیں کر پاتا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں۔ ابھی کچھ ہی آن میں ہم اور آپ ایک زبان سے کلمہ، پھر مسجد سے نکلنے کے بعد لوگوں کی برائی، ایک دوسرے کی چغلخوری، کھانا جو کھا رہے ہیں وہ حرام کا لقمہ اگر بھیتر جائے، سود کا لقمہ اگر اندر جائے، وہ شراب جو انسان شراب پیتا ہے ان سے اللہ رب العزت یعنی اتنا ناراض ہوتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ جو انسان ایمان والا اگر وہ شراب پیتا ہے تو 40 دن تک ان کی منہ پاک نہیں رہتا، اور مولا علی یہ بھی فرما رہے ہیں اگر شراب کے ایک قطرہ سمندر پر گرا دیا جائے، وہ شراب کا قطرہ ایک قطرہ سمندر میں گر جائے، پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ سمندر سوکھ جائے، پھر اس میں کوئی گھاس اگے تو مولا علی اپنے جانور کو اس گھاس کھلانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آج ایمان والا کہتے ہیں شراب خانے میں نظر آتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں سود لینے میں آگے بڑھ رہے ہیں، صرف لینا نہیں دینا بھی حرام، لینا بھی حرام، ایک دوسرے سے چغلخوری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ایک دوسرے سے حسد و حسد کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گھروں میں برکت نہیں ہے، ہماری گھر میں پریشانیاں ہیں، آخر یہ معاملہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن و حدیث کے مطابق اگر زندگی گزارو گے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں ایمان والو صبر سے بھٹکی بارگاہ میں مدد چاہو گے تو اللہ رب العزت ہم کو آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج کے دور میں بھی ایسے انسان ہیں جو ایک وقت کھانا کھانے کا دوسرے وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ اس کو مت دیکھیں جس نے تاج محل بنایا، ہم اور آپ یہ دیکھیں آج میں نے کھانا کھایا، رب کا کروڑا شکر ہے کہ ہم کو کھانا بنایا، اور مجھ سے بھی ایسے بنکر لوگ ہیں جو کھانا دیکھنے کو نصیب نہیں ملتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا اس انسان عظیم کی ہم اور آپ کس طرح ناشکری کریں۔ اللہ رب العزت وہ ہے جو ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ایک کافر کے بچے کو یعنی کلمہ پڑھے دنیا میں جس وقت مرے جائے مرتے وقت یہودی کا بچہ سارا زندگی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہو جائے، لیکن اس یہودی کے بچے کا یہ فکر تھا کہ جب بھی مصطفیٰ کریم آتے تو ان کی دیدار کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتا، مصطفیٰ کریم کے دیدار کے لیے اپنے گھر سے جب نکلتا، ان کا باپ مطلب یہودی کافر ہے، اب اپنے باپ کے گھر سے یہ پتا نہیں پا رہا ہے کہ محمد عربی کی محبت میرے دل میں راسخ ہو گیا۔ اب وہ بچہ یہودی کا ایک ہی بچہ تھا، ایک بیٹا تھا، آنکھوں کا تارا تھا، دل کا سکون تھا، لیکن وہ بچہ ایک جوانی میں ہمارا اور آپ کا کوئی بھائی یا بیٹا کوئی جوانی کے وقت میں گزر جائے تو ان کی دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اب اس یہودی کا لڑکا مصطفیٰ کی محبت میں ایسا پاگل ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ لاکھ ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، کبھی راجوں کے پاس لے گیا، وہ ٹھیک ہونے کو تیار نہیں۔ جب یہودی پریشان ہو گیا کہ میرا بیٹا اب آئے جوانی میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اے بیٹا بتا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو بیٹا یہ کہتا ہے
جلال آ گیا. میں ان سے دل سے رکھتا ہوں, مصطفیٰ سے میں محبت نہیں کرتا ہوں, لیکن میرا بیٹا اس کا وعدہ فرمایا ہے. اب میں کیا کروں گا؟ اب وہ یہودی کافر اب وہ مصطفیٰ کے دربار عالی شان میں پہنچا. اب وہ من ہی من میں دل میں یہ فیصلہ کرتا, آج اگر یہودی قوم اپنی قوم سے مجھے نکال بھی دے تو مجھے مرنا نہیں ہے. اسی لیے کہ میں اپنے بیٹے سے وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہاری دل کی خواہش کو پورا کروں گا. اب مصطفیٰ کے بارگاہ میں ان کے باپ جا کر پہنچا. ان کے بیٹے کی روح جسم سے پرواز کر چکی. وہاں جا کر مصطفیٰ سے فرمایا, ایک میرا بیٹا ہے, وہ آپ کے عشق میں ایسا پاگل ہو گیا ہے, عین جوانی کے وقت اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے, صرف آپ کے چہرے کا ایک مرتبہ دیدار کرے گا اور اس دنیا سے چلا جائے گا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے, اس یہودی کے گھر میں پہنچا, دیکھا کہ بیٹے کی روح جسم سے نکل چکی ہے. اب اس لڑکے کو ان کے باپ جگا رہے ہیں, اے بیٹا اٹھ جا, جس چہرے کی تم دیدار کرنے کا مشتاق تھا, دیکھنا تھا وہ چہرہ تمہارے سامنے ہے. اتنا کہنا تھا گئی ہوئی روح واپس آیا. پھر اس کا بیٹا آنکھ کھلا, مصطفیٰ سے فرمایا, فدا کہوں کہ بنی یا حبیب اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے پاس نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ دولت ہے, نہ عبادت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, اب مجھے پڑھا دے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب اس کلمہ کو پڑھنا تھا, کلمہ پڑھ لیا, اب وہ دنیا سے جا چکے, الوداع کہہ چکے. اب یہ یہودی کہہ رہا ہے, اب یہ جنازہ میرا نہیں آپ کا ہے. اس جنازے کو محمد عربی لے کر کے مدینے کے گلیوں میں اعلان فرمایا کہ جو بھی شخص اس نوجوان کے جنازے میں شامل ہوگا, اللہ رب العزت ان کو بھی بخش دے گا. کافر کے بچہ جب دنیا سے جائے تو مصطفیٰ کی کلمہ پڑھتے ہوئے زبان سے کلمہ پڑھے اور روح پرواز کر جائے تو اس کے جنازے میں جو شریک ہو تو ان کو بھی جنت کا پروانہ مل جاتا. ہم اور آپ ایمان والا ہے, اللہ اور اس کے رسول کے کلمہ پڑھ چکے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کا بات روزانہ سنتے ہیں, لیکن عمل کر نہیں پا رہے ہیں. آخر اس میں کمی اور کوتاہی کیا ہے؟ اسی لیے یہ دل مردہ ہو چکا ہے. اب دل کو زندہ کرنے کے لیے اپنے گھروں میں اللہ رب العزت نے پوری زمین کو, روئے زمین کو فرش بنا ڈالا. جہاں جاؤ رب کی عبادت کرو, رب کو راضی کرو. رب سے راضی نہیں کر پا رہے ہیں, اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ رسول, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا دنیا میں راضی نہیں کر پا رہے ہیں. دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے تو دنیا میں ان کا خیال اور یہی سوچ اور یہی رہا کہ رب کائنات مجھ سے راضی ہو جائے. جتنے بھی انبیاء آئے تمام کے دلوں میں یہی خواہش اور تمنا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. کہ ہم اور آپ گنہگار ہیں, گنہگار خطا کار, محمد عربی کے امتی ہیں. اگر مصطفیٰ کو وسیلہ بنا کر ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے تو خدا کی قسم رب تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرمائے گا. اسی لیے جو بھی دعا مانگے, یا اللہ, اللہ اور اس کے رسول کے صدقے ہم لوگوں کو, ہم لوگ گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاہ کار ہیں, لیکن محمد عربی کے امتی ہے, مصطفیٰ کریم کے مانگنے والے ہیں. مصطفیٰ فرما رہے ہیں, جس بندے مومن ایمان والے کے دل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی